کہ اگر والدین میں سے کوئی یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، والدین دونوں پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، دونوں صورتیں بیان کی ہیں قرآن کریم، ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے کبھی اف نہ کرنا، اف نہ کہنا کبھی والدین کو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو عزت کے ساتھ بات کرو، ان کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، یعنی ایسے انداز سے ان کے ساتھ سلوک کرنا کہ جیسے کسی کے آگے اپنے آدمی کوئی ذلیل کر دیتا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی کتنے الفاظ دیکھیے، اف نہ کہنا، جھڑکنا نہیں، اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ پیش کرنا، انکساری کے ساتھ پیش کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر، میرے والدین پر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یہ دو مکمل آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی والدین کے لیے اور ان کے حق کے لیے، اور یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں، خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو والدین کی فہم میں بھی، سمجھ میں بھی، یادداشت میں بھی بسا اوقات ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اور بعض اوقات ان کی خدمت کرتے ہوئے بڑی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو فرمایا اصل امتحان تمہارا اس وقت ہے جب تک والدین تمہارے خدمت کر رہے ہیں، والدین تمہیں پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اور تمہاری ضروریات پوری کر رہے ہیں، اس وقت اگر تم ان کی عزت کرو اور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو کیا نیکی ہوئی؟ وہ تو کر ہی رہے ہیں، تمہاری زندگی ان پر موقوف ہے بچپن میں۔ لیکن اصل امتحان جب ہے جب کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اور بڑھاپے کے اندر ان کے حواس بھی بعض اوقات پوری طرح کام نہیں کرتے، ایک ہی بات کو بار بار پوچھتے رہتے ہیں، یا کوئی ایسی خدمت کرنے کو کہتے رہتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں ذرا سی بات کے اوپر۔ اس وقت تمہارا امتحان ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ وہاں بعض اوقات سمجھ میں بات نہیں آتی ان کے، اور تمہیں سمجھانی پڑتی ہے۔ بعض اوقات ایک ہی بات بار بار کہتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ایک مضمون کسی کا، تو وہ کہ ایک صاحب تھے، بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپے میں ان کی یادداشت بھی کمزور ہو گئی، سمجھ میں بھی فتور آ گیا۔ ان کا بیٹا تھا، انہی کے ساتھ وہ رہتے تھے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بیٹا بیٹھا ہوا کچھ مطالعہ کر رہا تھا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ کوئی چیز سامنے رکھی تھی، اس نے کہا جی یہ گلاس ہے۔ اچھا،
پھر تھوڑی دیر بیٹھ گئے. بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا جی گلاس ہے. پھر تھوڑی دیر خاموش رہے. پھر بولا بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ ابا جی گلاس ہے. اب ذرا لہجہ بدل گیا. پھر چوتھی یا پانچویں مرتبہ جب پوچھا بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اتنی بار کہہ دیا آپ کے سامنے گلاس ہے، بار بار تنگ نہ کرو. یہ جواب بیٹے کی طرف سے آیا. تو بیٹے کی بات سننے کے بعد باپ اندر گئے، ایک پرانی سی ڈائری نکال کے لائے اور اس کا ایک صفحہ کھولا. اس صفحے پہ لکھا ہوا تھا کہ آج میرا 3-4 سالہ بچہ تھا یا 3 سالہ بچہ ہے. آج اس نے ایک کوا دیکھا جو دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا مجھ سے کہ ابو یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھنے لگا ابو یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کوا ہے. اور اس طرح اس نے مجھ سے 36 مرتبہ سوال کیا اور میں پیار سے اس کو جواب دیتا رہا کہ یہ کوا ہے. وہ ڈائری لا کے بیٹے کو دکھائی. یہ وہی بیٹا تھا کہ جب تم چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ایسی اس پر تمہارے اس کہنے پر ہمیں پیار آتا تھا اور پیار کی وجہ سے ہر بار جواب دیتے تھے. اور آج میں نے تم سے 3 مرتبہ پوچھ لیا تو تمہارا پارا چڑھ گیا. تو یہ حقیقت ہے کہ جب بڑھاپے کو والدین پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت انسان یہ بھول جاتا ہے کہ کس مشقت کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا تھا، کس طرح میں نے ان کو تنگ کیا تھا، کس طرح راتوں کو یہ میرے لیے جاگے تھے، کس طرح میری صحت کا خیال کرنے کے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس گھومتے پھرتے تھے، اور کس طرح میری سوالات کا جواب دیتے تھے. وہ سب بھول جاتا ہے. اب تو ماشاءاللہ وہ یا تو کوئی بڑے انسان ہیں، منصبدار، اور گھر میں بوڑھا باپ پڑا ہوا ہے، بوڑھی ماں پڑی ہوئی ہے، تو اب وہ اپنے کو سوچتے ہیں کہ مجھے کس چیز سے فائدہ پہنچ رہا ہے، کس چیز سے تکلیف پہنچ رہی ہے.